لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن مقدس کی آیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی کے ضمن میں ہر جمعہ میں تدریجاً
آپ حضرات کے سامنے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے ضمن میں شاگرد رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک روایت اور اس کا خلاصہ اور جامع تشریح عرض کی جا رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی عنوان کے تحت زبان کے متعلقہ چند معروضات پیش کی تھی۔ کہ جس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں یہ بیان فرمایا تھا کہ صحیح مسلمان، کامل مسلمان، اصل مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اس جواب کی تشریح میں 2-3 جمعے پہلے کچھ باتیں بیان کی تھی اور کچھ باتیں انشاءاللہ آج بیان ہوں گی۔ ایک بات ضمناً میں نے عرض کر دی تھی کہ 3 چیزیں انسان اپنی زبان سے زیادہ تر کرتا ہے اور ان 3 چیزوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اور شریعت مصطفیہ میں ان 3 چیزوں کی وعید بھی بہت سخت آئی ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے غیبت، دوسری چیز ہے بہتان، اور تیسری چیز ہے دل آزاری۔ ان 3 باتوں کا وجود بہت زیادہ ہے، اور کثرت کے ساتھ مسلمان ان میں مبتلا ہے۔ اور یہ 3 ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جس سے انسان کی اپنی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ عبادات میں بہت آگے ہوتے ہیں، آپ ان کے سجدے دیکھیں گے لمبے لمبے، داڑیاں لمبی، نمازیں لمبی، صدقے خیرات بہت زیادہ، اسلامی وضع قضا ان میں پوری کی پوری ہوتی ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن، مسلمان، باعمل بزرگ کوئی نہیں۔ ان کا یہ بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہلا بیٹھے،
یا صحابی کہلا بیٹھے۔ باقی بزرگی تو ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو پیدا ہی بزرگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو لہجہ، انداز، بات، گفتگو یہ بتلا رہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نبی سے کم نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو صحابہ سے کم نہیں سمجھتے۔ اسی لیے جب وہ کسی دوسرے مسلمان کی کمزوری کو، عیب کو، کوتاہی کو، عملی کوتاہی کو دیکھتے ہیں تو اس کو اصلاح کے بجائے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور اس کو ہدف بنا کر باقاعدہ اس کے خلاف مہم بھی چلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو اپنی نمازوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اور کہیں اس کو کھانا پڑ جائے تو کہتا ہے جی میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے میں نحوست ہے، لیکن ناپاک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تیار کیے ہوئے کھانے کھائے، صحابہ اکرام نے کفار کے تیار کیے ہوئے کھانے کھائے۔ آج کل کا یہ مسلمان نبی اور صحابہ سے بھی زیادہ مقدس ہو گیا۔ یہ اصل میں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں۔ اگر میں یہ بیان نہیں کروں گا لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا یہ پکا نمازی ہے؟ موقع مل گیا جی میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، سینکڑوں ایسی باتیں ہیں جو یہ نیک آدمی اپنی نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کو نشانہ بناتا ہے۔ بجائے یہ بات کرنے کے کہ میں بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، واقعتاً اگر وہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے اور متقی ہے تو وہ وہاں توریہ کر لے، بھئی میری طبیعت نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاتا۔ طبعاً مجھے بے نمازی کا کھانا پسند نہیں، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کہے کہ بھائی میری طبیعت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بے نمازی کا کھانا نہ ناپاک ہے نہ حرام ہے، بلکہ بالکل پاک صاف جائز ہے۔ اسی لیے اس طرح کے مسلمان جب مرتے ہیں تو ان کی روح نہیں نکلتی، وہاں مدرسے کے طلباء کو سورہ یاسین پڑھنی پڑتی ہے، اور بعض جگہ پر بڑے بڑے بزرگوں کو آ کر دعائیں کرنی پڑتی ہیں اور بکرے ذبح کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اتنی لمبی زبان اس کی لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس حاجی صاحب کی، نمازی صاحب کی، بزرگ صاحب کی۔ لوگ کہتے ہیں اتنا نمازی پکا دیندار موت کیوں سخت ہو گئی؟ اللہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس زبان سے اس کو میرا ذکر کرنا چاہیے تھا، یہ دوسرے مسلمانوں کی کوتاہیاں دیکھ کر اپنی بزرگی ظاہر کرتے ہوئے ان پر تہمت لگاتا تھا، الزام لگاتا تھا، یا ان کی غیبت کرتا تھا یا ان کی دل آزاری کرتا تھا۔ اگر یہ صحیح مسلمان ہوتا تو دیکھتا کہ فلاں مسلمان بے نمازی ہے، وہ موقع اس کے پاس کھانا بھی کھا لیتا، بیٹھ جاتا، اس کی دل جوئی کرتا، اس سے اپنے دوستانہ ماحول بناتا، اور پھر اس دوستانہ ماحول میں اس کو آہستہ تنہائی میں توجہ دلاتا، میرے بھائی اللہ نے اپنی بندگی ہم پر فرض کی ہے کہ
کہ جس اللہ نے ہمیں اتنی کمال کی زندگی عطا کی ہے نعمتوں والی، ہمیں دن میں 5 دفعہ اس کا شکر تو ادا کرنا چاہیے سجدوں کی صورت میں، اپنی غلامی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو جملہ ہے میں نے مثال جو دی، اس میں مسلمان کی دل آزاری بھی ہے، حالانکہ وہ ہے بے نمازی، لیکن جو اس نے پیرایا اختیار کیا، جو انداز اختیار کیا، اس میں اس کی دل آزاری ہوئی۔ اور اگر وہ اس کو تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کی طرف توجہ دلائے گا تو یہ اس کی دعوت اسلام ہوگی۔ اسی لیے اہل علم یہ کہتے ہیں، اور صحابہ اکرام کا عمل اس پر موجود ہے، رسول اللہ کی شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بے نمازی تو دور کی بات ہے، کافر کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اس لیے کہ آپ اس کو اپنی دعوت کے ذریعے سے اس سے محبت کا اظہار کر کے اس کو اسلام میں داخل کر دیں گے۔ بر عظیم کا عظیم خطیب، سیدوں کا سید، بزرگوں کا بزرگ، حسنی حسینی سید، بلکہ ہندوستان کی سیادت جس کے سید ہونے پر ناز کیا کرتی تھی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ سفر میں تھے، کھانا پاس ہوتا تھا جو زادرہ مناسب ہوتا، کھانا کھانے لگے تو بھنگی، یہ گٹر صاف کرنے والے، نالیاں صاف کرنے والے، اس نے حضرت کی طرف دیکھا، حضرت نے محسوس کر لیا کہ اس کو بھی کھانا کھانے کی طلب ہو رہی ہے، تو حضرت نے اس نے کہا ادھر آ جاؤ بھائی، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا حضرت بس میں نہیں کھاتا۔ کہا آ جاؤ۔ حضرت آپ کھائیں، میں نہیں کھاتا۔ کہا جلدی آؤ۔ کہنے لگا حضرت میں ہوں بھنگی، غیر مسلم، گندا، آپ سید، اور صرف سید ہی نہیں، سیدوں کے سید، ہزاروں علماء کی قیادت کرنے والے، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں، کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے؟ حضرت نے فرمایا ادھر آ کھانا کھا۔ کہا حضرت میں ناپاک نہیں ہوں۔ حضرت نے لقمہ توڑا، اس کے منہ میں ڈالا، کہا منہ آگے کر، منہ میں ڈالا، اور پھر اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا کر کہا آدھا تو کھا، اس کے منہ سے آدھا لیا۔ یہ میرا صوفی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا، میری نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ عطا اللہ شاہ کا ایمان نہیں خراب ہوا، عالم تھا نا، مسئلہ سمجھتا تھا، دعوت کے اسلوب سے واقف تھا، اسلامی رموز سے واقف تھا، نواسۂ رسول۔ اس نے کہا حضرت اب رک جاؤ، مجھے قسم ہے اس سچے رب کی جس نے آپ کو جیسا عالم اس دنیا میں بھیجا، یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے نہیں جائے گا جب تک مجھے کلمہ نہیں پڑھاؤ گے اپنے نانا کا۔ کلمہ پہلے پڑھا اور لقمہ بعد میں نیچے گیا۔ اب دیکھیے عطا اللہ شاہ کا یہ عمل عین سنت محمد الرسول اللہ ہے۔ کسی بھی عالم ربانی کا عمل، عالم ربانی کی گفتگو، عالم ربانی کا طرز و عمل
اللہ نے محفوظ کر کے سنت کے ساتھ منطبق کیا ہوا ہوتا ہے، قیامت تک علماء کا عمل امت کے لیے حجت رہے گا۔ آج کل دور ہے پروفیسروں کا، لوگ کہتے ہیں جی علماء کو کیا پتہ ہے، فلانا پروفیسر ہے، پروفیسر دین سمجھتا ہے، وہ جو سمجھتا ہے ہمیں پتہ ہے، اس کو پروفیسر بننے تک کے لیے 3 حدیثیں بھی نہیں پتہ ہوتی، وہ پروفیسر نہیں ہوتا، پروفیسر ہوتا ہے، فیسیں لے لے کر نا فیسر ہوتا ہے، اور اوپر سے پرو بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو دین متین رکھا ہے اہل علم علماء کی عملی زندگی میں رکھا ہے۔ بات کافی لمبی چلی گئی، میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ہماری زبان سے 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو مسلمانوں میں عام ہیں۔ غیبت، اونچی آواز سے غیبت نہیں ہونی چاہیے، بہتان، دل آزاری۔ غیبت جو ہوتی ہے، غیبت وہ بندہ سامنے نہ ہو، اس کے پیچھے بات کی جائے، یہ غیبت ہے۔ بے شک وہ عیب اس میں ہو بھی، وہ گناہ اس میں ہو بھی، اگر آپ اس کی پیٹھ پیچھے بات کریں گے یہ غیبت ہے، اور اگر منہ چڑھ کر بات کریں گے اور وہ اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور اگر اس میں وہ عیب ہے اور لوگوں کے سامنے آپ اس کے عیب کو نشانہ بناتے ہیں، یہ دل آزاری ہے۔ یہ تینوں کام آدمی زبان سے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اگر اس کی ضمانت میں محمد کو دے دیں، یوں پکڑ کر اس کی ضمانت اگر لوگ مجھے دے دیں، میں محمد جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں دوں گا اسے۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ضمانت دی ہے، چونکہ یہ جو زبان ہے یہ سارے گناہوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ایمان تو لے آئے ہو لیکن اپنے دل میں میرا خوف رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اپنے ایمان پہ دھیان رکھنا۔ اتقوا اللہ، ایمان والو اپنے ایمان پہ نظر رکھنا۔ علماء ترجمہ کرتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، لیکن میں ترجمہ ڈرنے والا نہیں کر رہا، میں جو ترجمہ کر رہا ہوں غور کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم تمہیں ایمان والا کہہ رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، جس اللہ پہ ایمان لایا ہے اپنے اس ایمان کا اللہ کے لیے خیال رکھنا، کہیں تمہارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ یا اللہ وہ خیال کیسے رکھیں؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، خیال یہ ہے کہ اپنے قول پہ توجہ رکھنا، زبان پہ توجہ رکھنا، تمہاری زبان سے اللہ ہی کا نام جاری ہونا چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا، عام حالت تو تمہاری یہ ہو کہ اللہ کا ذکر کرو، لیکن جب تمہیں دنیا والوں سے دنیا کی بات کرنی پڑے، کسی سے گفتگو کرنی پڑے، تو قول سدید اختیار کرنا۔
قول سدید کہتے ہیں سچی بات کو، سیدھی بات کو، صحیح بات کو، عین واقعہ کے مطابق بات کو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات جو حقیقت سے ہٹ کر وہ نہیں ہونی چاہیے۔ قولوا قولا سدیدا، کیا کرو؟ اونچی آواز سے کیا کرو؟ کھولے سیدھی سیدھی صاف ستھری باتیں۔ سیدھی اور صاف ستھری باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جی سیدھی اور صاف ستھری باتیں۔ ایک آدمی جھوٹ بول رہا اور کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کیسے اس کو جھوٹا ثابت کریں گے؟ وہ تو قسم اٹھا کر کہتا ہے میں سچا ہوں۔ وہ تو قرآن سر پہ رکھ کر کہہ دیتا ہے کہ میں سچا ہوں، آپ کیسے جھوٹا کہیں گے اس کو؟ صحیح اور سیدھی بات وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی شریعت کی روشنی میں ہو، بس۔ صحیح اور سیدھی بات اونچی آواز سے کس میں ہو؟ حضور کی شریعت کی روشنی میں، حضور کی سنت کے مطابق بات ہو، وہ سیدھی اور صاف بات ہے۔ بولنے سے پہلے انسان اپنی زبان کو دیکھ لے، میں جو جملہ نکالنے لگا ہوں کیا یہ جملہ ایسا ہے جو کل اللہ کے دربار میں اس پر پہرا دے سکوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے کہ یہ بات تو نے کیوں کہی، اور میں کہہ سکوں اے اللہ میں نے اس لیے کہی تھی، میں اپنے اس جملے کو اللہ کے دربار میں صحیح ثابت کر سکتا ہوں، قول سدید ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہیں کر سکتا، اپنے اس قول کا ذمہ دار نہیں ہے دن قیامت کے، تو وہ قول سدید نہیں ہے، وہ قول شدید ہے۔ وہ سین کے ساتھ نہیں ہوگا، پھر شین کے ساتھ ہوگا۔ اب قرآن پاک نے کہا کہ اس زبان کو آپ قول سدید سے مزین کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ بڑی جامع انداز میں قرآن نے اس بات کو یہاں بیان کر دیا۔ اپنی زبان پر کنٹرول تم رکھو، قول سدید تم لے کر آؤ، تمہارا سارا وجود اللہ اصلاح شدہ کر دے گا۔ زبان منہ میں ہے، پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جتنے اعمال ہیں اللہ خود ان کی اصلاح کرے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی، جیسے حضور نے فرمایا نا کہ جو اس کی ضمانت دے میں جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں جو اس کی ضمانت دے میں اس کے پورے وجود کی اصلاح خود کروں گا۔ جو آدمی اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اس کے وجود کی اصلاح کون کرتا ہے؟ اونچی آواز سے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، اس کو بولتے ہوئے ذرا سوچ سمجھ کر بولنا۔ تول کر بولنا، اپنے جملے انمول کر کے بولنا۔ یہاں سے سیدھے تم کرتے رہو، تمہارے پورے وجود کو میں خود سیدھا کروں۔ یصلح لکم اعمالکم، اور صرف اعمال صحیح نہیں ہوں گے، ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ جب تمہاری اصلاح کرے گا اور انجانے میں کہیں تم سے کوئی غلطی ہو گئی
قول سدید اختیار کرنے سے پہلے یا قول سدید اختیار کرنے کے بعد تمہاری اس زبان کے کنٹرول کے نتیجے میں اللہ تمہاری اصلاح بھی کرے گا، تمہارے اعمال بھی صحیح کرے گا، اور جو تم سے خطائیں ہو جائیں گی ان گناہوں کو معاف بھی کرے گا۔ اسی لیے جو لوگ اپنی زندگی میں محتاط رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ نہیں کرتے، چونکہ اگر گناہ نہ کریں تو یا نبی ہیں یا فرشتے ہیں یا صحابہ ہیں، تو ہم میں سے نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی صحابی ہے۔ یہ تینوں طبقات تو ہم میں آ ہی نہیں سکتے۔ باقی تو سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے قانون یہ رکھا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی محتاط گزارو گے، موت تم پر آئے گی، تمہارے دامن میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ تو تم سے ہوتے رہیں گے۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوئی کہ جن لوگوں سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس کو رنگین چشمہ پہن کر تلائے، فلاں نے یہ کام کیا تھا، یہ تمہیں نیک بنا ہوا نظر آتا ہے، ہم جانتے ہیں اس کو، اس گناہ میں بھی مبتلا ہوں، آپ بھی مبتلا ہیں۔ یہ جو چشمہ پہن کر دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا خنزیر سے بدتر ہے۔ خنزیر بھی دوسرے خنزیر کے عیب نہیں تلاش کرتا، اور یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، یہ خنزیر سے بدتر ہے۔ بے شک اس نے 98 حج کیوں نہ کیے ہوئے ہوں، 147 عمرے کیوں نہ کیے ہوئے ہوں، آب زمزم سے غسل کیوں نہ کرتا ہو، اس کے ماتھے پہ 4 کنال کا محراب کیوں نہ بنا ہوا ہو، ہے خنزیر سے بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے محتاط زندگی گزارنے والے کی میں خود اصلاح کرتا ہوں، اس سے اگر گناہ ہوتا ہے میں معاف کرتا ہوں۔ بندہ کون ہوتا ہے کسی کے گناہ پر انگلی اٹھانے والا؟ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرو، سارے کان پکڑو، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھیں اندھی کر دے اس بات سے کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کریں۔ کسی کا گناہ کمزوری دیکھ کر اپنے آپ کو اندھا کر لیا کرو، کسی کا گناہ دیکھ کر ہم گناہ بیان کریں گے، اسی گناہ میں خدا ہمیں بھی پکڑ لے گا۔ آج دوسروں کی عزت داؤ پر لگانے والے کل خود ذلیل ہوں گے، اور ہم نے ہوتے دیکھے ہیں۔ اور بڑے بڑے گنہگاروں کو جب دوسروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ہم نے ان کو اولیاء اللہ کی موت مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اولیاء اللہ کی موت کون سی ہے؟ اولیاء اللہ کیسے مرتے ہیں؟ عابد شاہ کیسے مرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر، ہاں، یہ عابد شاہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ولی جب مرتا ہے تو کہتا ہے ہٹ جاؤ، آگے سے ہٹو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس آدمی کو مرتے ہوئے کلمہ مل گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ گواہ ہے، میری اس جملے کا گواہ بھی یہ کلمہ ہے، مرنے والے کی موت کی حقیقت کا بھی گواہ ہے۔ جس کو کلمہ مل گیا مرتے ہوئے اور اللہ نے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیا، سیدھا جنت میں جائے گا، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ تو پھر اولیاء اللہ کی موت تو یہ ہے نا۔
اور اگر مرتے ہوئے لوگ اس کو کہیں کلمہ پڑھو، وہ کہیں آئے او، چیخیں مار رہا ہو، بے شک داڑھی مجھ سے بھی لمبی ہے اس کی، وہ ولی ہوگا؟ مسجد سے باہر ہی نہ نکلتا ہو، ہر وقت قرآن ہاتھ پہ رکھا ہوا ہو، لیکن مرتے ہوئے کلمہ اس کو نصیب نہیں ہو رہا، وہ ولی نہیں، وہ شیطان کی کلی ہے، ابلیس کی نلی ہے، اس کا ظاہراً ایمان جلی ہے، اندر سے کفر اس کے اندر پھلی ہے۔ اور اگر ظاہراً آپ کو کمزور نظر آتا ہے، مرتے ہوئے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ اسی کو ملے گا جو محتاط زندگی گزارے گا۔ کیسی زندگی گزارے گا؟ جو کہ اللہ کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور اگلا جملہ سن لو، بس ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی پا لی۔ شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، آخر میں کیا کہا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ یہ نہیں کہا جس نے اللہ کو مانا اور اللہ کے رسول کو مانا، کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ اطاعت کی۔ اطاعت اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ ماننا تو یہ عمل میں اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول سچ ہے، مان لیا۔ اطاعت تو یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں کہتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ جب محتاط زندگی گزارے گا، اللہ اصلاح بھی کریں گے، گناہ بھی معاف فرمائیں گے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ وہ ہے جو میں اللہ کی بات مانتا ہے، محمد الرسول اللہ کی بات مانتا ہے، میں نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اب کون کون ہے جو کامیاب بنے گا؟ اونچی آواز سے کون کون ہے؟ ہاں، ہاتھ نیچے کرو۔ اطاعت، اطاعت کیا ہے؟ آج کل لوگ آپ کو بتلا رہے ہیں جی کوئی اطاعت رسول کی بات ہو نا، وہ کہتے ہیں یہ فرض تو نہیں ہے نا، فوراً شیطانی عملہ، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں لازمی کرتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں کسی الو کے پٹھے کو کہتا ہوں بھائی ننگے سر نماز نہیں ہوتی، کہتے جی دیکھیں نماز کے فرائض میں تو نہیں لکھا ہوا نا، واجبات میں تو نہیں لکھا ہوا نا، نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے۔ تو آپ جیسا مسلمان تو سادہ سا ہوتا، وہ کہتا واقعی بات تو ٹھیک ہے، فرض ہوتا تو لکھتا کوئی۔ یہ فرضوں اور واجبوں کے چکر میں امت کفر میں جا رہی ہے۔ فرض واجبات تب ہیں جب تم اطاعت رسول میں آؤ گے، اس کے بعد اطاعت رسول پہلے ہے۔ اطاعت رسول، اونچی آواز سے، اطاعت رسول پہلے ہے۔ ہر سنت میرے نبی کی فرض ہے، ہر سنت میرے نبی کی، اونچی آواز سے، ہر سنت میرے نبی کی، ہر سنت میرے نبی کی فرض ہے امتی پر۔ سنت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ نے قانون نہیں بھیجا، یہ رسول اللہ کے وجود کا انمول پھول ہے، اس کی خوشبو کائنات کو معطر کرتی ہے، انسانی وجود کو مزین کرتی ہے، انسانی وجود کو اس قابل بناتی ہے کہ اللہ اس پر رحمت برسائے اور جنت اس کا استقبال کرے۔ سنت انمول پھول ہے اور یہ ہر امتی پر فرض ہے، اس لیے سنت کو کبھی سنت سمجھ کے نہ چھوڑا کرو۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے فرض تو نہیں ہے نا جی، سنت ہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ ادھر بھی کل قیامت والے دن پڑت پڑت کرتے رہیں گے، چڑو چڑو کرتے رہیں گے۔ اور مومن جو سنت رسول کا پابند ہے وہ جب جائے گا تو جنت کی مخلوق دروازوں پہ آ کر کہے گی مرحبا اکس مصطفیٰ،
مرحبا مزین بسنت محمد رسول اللہ، جلدی آ، یہ کون سا وجود ہے کہ وجود تو محمد کا نہیں لیکن اس کے وجود سے محمد کی سنتیں چمکتی نظر آتی ہے، ہمیں محمد کی خوشبو نظر آتی ہے، ہمیں محمد کی خوشبو یہاں پر سنائی جا رہی ہے۔ کون ہے یہ؟ آواز آتی ہے 15 صدیاں بعد آنے والا میرے محمد کا سچا غلام، اس نے میرے محمد کی سنت کو محبت سے اپنایا تھا۔ جنت کی مخلوقات اس کے وجود میں میرے محمد کی خوشبو موجود ہے۔ اپنے وجود کو حضور کی سنتوں سے خوشبودار کرو گے یا انگریز کے طریقے سے بدبودار کرو گے؟ جس طریقے سے آ کر بیٹھے نا تو پسینے کی بو آ رہی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ گندے کے پاس بیٹھ گیا ہوں، خوشبو بھی ہے، چلو خوشبو مہنگی ہے، کو تبت پاؤڈر ہی مار کے آ جاتا، اور کچھ نہیں تو وہ مردوں والی لگا لیتا جو 2 روپے کی ملتی ہے، کچھ تو کچھ لگا کے آتا۔ دوسرا تنگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو گندا سمجھتا ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرش بزین کے مالک کی قسم، جس کے وجود میں محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ کسی جنتی کے پاس سے گزرا بھی تو اس کو بدبو آئے گی۔ سنت کے تارک سے بدبو آتی ہے، دنیا میں محسوس کر لو۔ اور سنت والا اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اگر 1 مہینہ بھی نہ نہائے لیکن اس کے وجود پر سنتیں زندہ ہیں تو اس سے بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، کامیابیاں دیکھنی ہیں تو دنیا میں بھی دیکھ لینا، آخرت میں بھی دیکھ لینا۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول تم پر لازم ہے، کامیابی بغیر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ناممکن ہے۔ تو کون کون ہے جو کہتا ہے کہ ہم اطاعت کریں گے؟ کرو گے؟ کوشش کرو گے استقامت کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ؟ ارادہ ہم کریں گے، نصرت ہمارا رب کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر